تو پیارے بچوں، یہ کہانی ہے پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر، اور آپ اس کہانی کو جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کہانی کا کون سا کریکٹر کہاں پر فٹ ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دور ایک جنگل میں کچھ جانوروں نے ایک جلسہ کیا اور طے یہ کیا کہ دوسرے جانوروں سے الگ ہو کر اپنی سرکار بنائیں گے۔ اس جلسے میں گدھا، شیر، ہاتھی اور خرگوش پیش تھے۔ انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی فوج بنا لی۔ اس فوج کا کمانڈر ایک گدھے کو بنایا گیا۔ وہ بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہاتھی یا گینڈے کی بجائے گدھے کو سرداری دی گئی۔ اس گدھے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے سر پر کان کے اوپر نوکیلے سینگ لگے ہوئے تھے۔ جنگل کے تمام جانور گدھے کے نوکیلے سینگوں سے ڈرتے تھے۔ گدھا شیر کے بہت سارے کام کرتا تھا۔ اس کے شکار کیے ہوئے جانوروں کا بھاری بوجھ اٹھا کر شیر کے گھر پہنچایا کرتا تھا۔ شیر اس سے بہت خوش رہتا تھا، جس کی وجہ سے گدھے کا سارے جانوروں پر رعب بھی تھا۔ لیکن ان جانوروں میں زرافہ ایسا تھا جو گدھے کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اسے اپنے لمبے قد پر بڑا گھمنڈ تھا۔ جب گدھے کو جنگل کی فوج کا کمانڈر بنایا گیا تو زرافہ کو بہت صدمہ ہوا۔ وہ اس سے اور زیادہ خار کھانے لگا، اور دوسری طرح گدھا بھی اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اس کے لمبے قد کی وجہ سے اس سے دور رہتا تھا۔ دونوں کی دشمنی کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، لیکن خاموشی سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ گدھے کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ دوسرے جانوروں کی نسبت پڑھا لکھا تھا۔ صبح سویرے جانوروں کو پریڈ کرانے کے بعد انہیں پڑھانے بیٹھ جاتا۔ جنگل میں مختلف علاقوں کے جانوروں کے درمیان ہر سال کشتی کے مقابلے ہوتے تھے۔ اس مرتبہ شیر سے اجازت لے کر گدھے نے بھی اپنی ٹیم میدان میں اتار دی۔ تینوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ گدھے کی ٹیم دوسرے نمبر پر آ گئی۔ گدھا خود اپنی ٹیم کے ساتھ میدان میں اترا۔ اس نے اس طرح سینگ چلائے اور ایسی دولتیاں جھاڑی کہ سب پریشان ہو گئے۔ اس کامیابی سے شیر کے دل میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی، لیکن اب گدھے کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے بات بات پر جانوروں کو ستانا شروع کر دیا۔ جانور کافی عرصے تک برداشت کرتے رہے۔ آخر ان کی طرف سے زرافہ شکایت لے کر بادشاہ کے پاس جا پہنچا۔ شیر نے گدھے کو سمجھانے کی کافی کوششیں کی، لیکن وہ غرور کے نشے میں ایسا چور تھا کہ اس نے بادشاہ کی بات نہیں مانی۔ وہ اسی طرح سینگ مارتا رہا اور جانوروں کو زخمی کرتا رہا۔ بادشاہ کے پاس زرافہ کے ذریعے برابر شکایتیں پہنچتی رہی۔ ایک دن جنگل کے سارے جانور اکٹھے ہو کر شیر کے پاس خود گئے اور اس سے کہا کہ اگر گدھے کو لگام نہ دی گئی تو وہ سب یہ علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے۔ یہ بات سن کر شیر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے گدھے کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ گدھے کو گرفتار کر کے شیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ گدھے کے سینگ جڑ سے اکھاڑ دیے جائیں۔ یہ حکم جاری ہونا تھا کہ زرافے کو اپنی دشمنی نکالنے کا موقع مل گیا۔ اس نے اپنی لمبی لمبی ٹانگوں سے گدھے کو جکڑ لیا، جبکہ لومڑی اور ریچھ سمیت تمام جانوروں نے اس پر حملہ کر کے اس کے سینگ کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ گدھا اس تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے سر سے سینگ غائب ہو گئے تھے جن پر وہ غرور کرتا تھا۔ اس نے تمام جانوروں کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ اس دن سے لے کر آج تک گدھے کے سر پر سینگ نہیں آئے۔ جی تو پیارے بچوں، کیسی لگی آج کی اس گدھے کی کہانی؟ امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے۔ دانیال حیدر کارٹون فار کڈز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک مزیدار ویڈیو میں، تب تک بنے رہیے۔ اللہ حافظ۔